بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز، آج ہم لیکچر نمبر 9 کنزیومر بینکنگ کا شروع کر رہے ہیں۔ اینڈ بیفور ڈوئنگ دیٹ لیٹس ہیو اے ریکیپ آف دا پریویس لیکچر، لیکچر نمبر 8۔ لیکچر نمبر 8 میں ہم نے آپ کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس کیں وہ بیسیکلی اینٹی منی لانڈرنگ اور آڈٹ اینڈ کمپلائنس فنکشن تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے لیکچر میں ہم ان ایریاز کو ہائی لائٹ کر رہے تھے جو کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے حوالے سے کنزیومر بینکنگ میں اپلیکیبل ہیں۔ اینٹی منی لانڈرنگ میں ہم نے آپ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کیں اس میں پہلے تو منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن تھی کہ منی لانڈرنگ ہے کیا۔ اٹس اے سارٹ آف پروسیس تھرو وچ income or assets derived through criminal activities are made to appear clean, especially through the banking channels۔ وہ جو انکم ہے یا جو ایسٹس ہیں جو کہ کرمنل ایکٹیویٹیز سے کے ذریعے حاصل کیے گئے ہیں ان کو لیجیٹیمیٹ بنانا، اور اس میں ظاہر ہے بینکنگ سیکٹر جو ہے کنڈیوٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کرے کہ وہ ایلیمنٹس جو کہ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کرمنل ایلیمنٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب موجودہ حالات میں ٹیررسٹ بھی شامل ہو گئے ہیں، جو کہ ٹیررسٹ فائنینسنگ ہے وہ بھی منی لانڈرنگ کے ایک طرح سے ایریا میں آ جاتی ہے۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اس چیز کو نہ صرف گورنمنٹ نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے، اور سارے جو ذمہ دار عناصر ہیں سوسائٹی کے سارے ملکوں میں وہ اس چیز کا بہت سیریس نوٹس لے رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ میجرز لیے جا رہے ہیں، اور کوآرڈینیشن کے تقاضوں کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ آل کنٹریز ٹوگیدر کولیکٹیولی شوڈ فائٹ دس مینس which at the end of the day is bound to affect the basic social infrastructure of any society۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اینٹی منی لانڈرنگ آرڈیننس 2007 جاری کیا، جس میں سیکشن 3 میں منی لانڈرنگ کو ڈیفائن کیا گیا، آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا، جو کہ ہے ایکوزیشن، کنورژن، ٹرانسفر اور پوزیشن آف ایسٹس اور منی ڈرائیو تھرو کرمنل ایکٹیویٹیز۔ اور اس میں بینک یا کوئی ادارہ یا کوئی فرد اگر کسی والے سے ایون ان نوئنگلی انوالو ہوتا ہے، یا ہی اور شی ہیز اور دا آرگنائزیشن ہیز ریزنس ٹو بلیو کہ منی لانڈرنگ کا ایلیمنٹ شامل ہے، تو وہ ظاہر ہے اس آرڈیننس کے تحت پنشیبل ہے۔ پھر سیکشن 4 میں پنشمنٹ کو ڈسکرائب کیا گیا کہ کیا ہوگی، جس میں ریگریس امپریزمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فائن بھی ہے۔ پھر ہم نے آپ کو وہ کچھ میجرز بتائے جو اب بینکوں کے اوپر ایک طرح سے لازم ہو گئے ہیں، اینڈ آل بینکس آر سپوز ٹو انڈر ٹیک دوز میجرز ان دیئر ورکنگ ٹو انفورس دا اینٹی منی لانڈرنگ پریکٹسز۔ یہ اہم تھے، مختلف اسٹینڈرڈس تھے جو ہم نے آپ کو بتائے، جس میں رسک اسیسمنٹ کا ہے، کسٹمر کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس کی ویریفیکیشن ہے، اس میں ٹرانزیکشن فلٹرنگ کی ہم نے بات کی، پھر جو اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشن ہوتے ہیں ان کو مانیٹر کرنے کی بات کی، پھر خاص طور پہ اسٹاف کی ٹریننگ کے حوالے سے بات کی گئی کہ اس میں اسٹاف کو ٹرین کرنا اور میک دیم اویئر اباؤٹ دا کانسیکوینسز اینڈ دی سگنیفیکنس آف دس ایریا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو پیپ کا کانسیپٹ ہے، پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن، اس کو بھی ہم نے اس میں ڈسکس کیا، اور مختلف میجرز جو بینکوں میں لیے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ ایک ماڈل سارٹ آف اسٹرکچر آپ کو پیش کیا گیا آپ کے سامنے۔ ضروری نہیں کہ یہ آئیڈیلی سب بینکوں میں ایسا ہی ہو، اٹ کوڈ ویری، بٹ دا اسپرٹس از دا سیم۔ اس کے بعد جو ہم نے آپ کے ساتھ ایریا ڈسکس کیا ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کا، وہ آڈٹ اینڈ کمپلائنس کا تھا، جس میں اسٹیٹ بینک نے اسپیسیفکلی پروڈینشل ریگولیشن جاری کیے ہیں، جس کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پراپرلی ایک پالیسی ڈیزائن کرے، اس کو ڈیفائن کرے، اس کو امپلیمنٹ کروائے، جس میں
یہ چیزیں کلیئرلی مینشن ہوں کہ کنٹرول فنکشنز کیا ہیں، مانیٹرنگ کیسی ہو رہی ہوگی، جس میں اینٹی منی لانڈرنگ، KYC اور جو دوسرے میجرز لیے گئے ہیں وہ کس حد تک افیکٹو ہیں۔ پھر اسی میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اور مینجمنٹ کی کیا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو کس طرح اس کو پرفارم کرنا چاہیے، اور اس میں خاص طور پر کہ بورڈ جو ہیں ان کی ذمہ داریوں میں صرف یہ ہے کہ وہ پالیسی سیٹ کریں، اس کو پھر مانیٹر کریں، جبکہ مینجمنٹ کا کام ہے ڈے ٹو ڈے آرگنائزیشن کو، ڈے ٹو ڈے آپریشن کو رن کرنا، اور اس میں کسی قسم کی اوور لیپنگ یا ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس میں بعد میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو کمپلائنس اور آڈٹ کا فنکشن ہے اس کی رپورٹنگ ڈائریکٹلی بورڈ کو ہوتی ہے، دے آر انڈیپینڈنٹ انڈر دی بورڈ آف ڈائریکٹرز ناٹ دا مینجمنٹ۔ اور جو اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور جو ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں، اس کو جو ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں کہ اس نے مانیٹر کرنا ہے، اس نے ایگزامن کرنا ہے، اور خاص طور پہ جب ریگولیٹری باڈیز جس میں اسٹیٹ بینک بھی شامل ہے جب ایگزامینیشن یا انسپیکشن کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے، اور ساتھ ساتھ آن گوئنگ بیسس پہ رپورٹنگ کرے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اور ریگولیٹری باڈیز کو، اور اس میں جو پیریوڈک ریٹرنز شامل ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں مختلف ریگولیٹری باڈیز کو بھیجنا، اس کو انشور کرے، اور کہیں خدا نخواستہ اس کو کوئی ایسا انسیڈنٹ یا ایسا شبہ ہوتا ہے تو اس کو فوراً شوڈ برنگ ٹو دی نوٹس آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز اینڈ مینجمنٹ۔ یہ ایک ایریاز تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ کچھ تفصیل سے اینٹی منی لانڈرنگ KYC کے والے سے ڈسکس کیے، کیونکہ جیسے ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کنزیومر بینکنگ لائک اینی ادر ایریا آف دا بینکنگ، بی اٹ کارپوریٹ بینکنگ، انویسٹمنٹ بینکنگ، کمرشل بینکنگ اور ان اسلامک بینکنگ، نیڈز آل دیس ریگولیشنس فار افیکٹو آپریشنس۔ اور ظاہر ہے اس میں صرف بات اس کی نہیں ہوتی کہ بینک کا ریگولیٹری وائلیشن کے حوالے سے، بلکہ اس میں ریپوٹیشنل رسک بھی انوالو ہوتا ہے جو ہم نے آپ سے ڈسکس کیا، کیونکہ ریپوٹیشنل رسک از این انٹینجیبل ایسیٹس۔ اس کا ڈیمیج ہونا نہ صرف بینک کے لیے ریگولیٹرز کے حوالے سے اچھا نہیں ہے، بلکہ پبلک کے حوالے سے بھی، جو ان کے کسٹمرز ہیں، دے کین فرینکلی ہیو a possibility of losing a trust in the capabilities of the bank to handle their businesses۔ تو یہ بہت سینسٹیو ایریا ہے ریپوٹیشنل رسک کا، اور اس لیے بینکوں کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دیں۔ آئیے اب ہم آج کے لیکچر کے حوالے سے اپنا جو ٹاپک شروع کرتے ہیں وہ ہے کنزیومر بینکنگ اور کنزیومر فائنانسنگ ان پاکستان۔ اور اس میں اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ ہے، فائنینشیل اسٹیبلٹی رپورٹ 2007-2008، یہ ایک ریویو ہے۔ ہم اس سے ایک طرح سے ول ٹیک سارٹ آف انفارمیشن فرام دس رپورٹ اینڈ شیئر ود یو۔ ٹو اسٹارٹ دس ریویو آف دس رپورٹ، لیٹس ہیو اے brief overview in a historical prospect of the evolution of consumer banking in Pakistan. Initially, as all of you are aware, consumer banking is a very dynamic segment of the economies of matured countries in Europe, America and Japan. اور وہاں پر اس پرٹیکولر سیگمنٹ کو جو ایک اہمیت حاصل ہے وہ ان کی اکانومی کا ایک طرح سے بہت امپورٹنٹ اس کا لنکیج ہے۔ جو فائنینشیل کرائسس موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو انالائز کریں تو اس کی اوریجن بھی کنزیومر بینکنگ مارکیٹ سے ہوئی تھی، جو کہ سب پرائم مارگیج میں کرائسس شروع ہوا تھا، جس نے گریجولی دوسرے بینکوں کو لپیٹ میں لیا، اور الٹیمیٹلی ساری بینکنگ انڈسٹری اور پوری گلوبل فائنینشیل انڈسٹری اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ تو اس کی ایمفسس اور اس کی پریزنٹ ڈے امپورٹنس ظاہر ہے اگنور نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان میں یہ جو کنزیومر بینکنگ ہے، اٹ ٹک سم ٹائم ٹو ریئلی کیم ان ٹو بینگ ان USA، یورپ، ان ادر کنٹریز۔ ایکچولی ارلی 80s میں کنزیومر بینکنگ جب ڈی ریگولیشن ہوا تھا تو اس نے ایک طرح سے اسٹارٹ لیا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ایکسپینشن اور ڈیولپمنٹ ہوتی چلی گئی۔
پاکستان میں مڈ 90s میں 2 فارن بینکس نے انیشیٹو لیا اینڈ دے اسٹارٹیڈ کریڈٹ کارڈس، اور کریڈٹ کارڈ کی بزنس سے انہوں نے ایک طرح سے پاکستان میں کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس کی انٹروڈکشن کی. وہ پائنیئرس تھے. اس کے بعد جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ارلی 90s میں پاکستانی پرائیویٹ بینکس بھی نئے جن کو لائسنس ملے وہ بھی ایک طرح سے کمپیٹیٹیو فیلڈ میں آ گئے. لیکن اس وقت کی جو سچویشن تھی ارلی 90s کی واز ڈومینیٹڈ in terms of their performance, in terms of their service, in terms of their actual profitability. Foreign banks were dominating کیونکہ جو 5 بڑے نیشنلائز بینکس تھے جو کہ بعد میں ڈی نیشنلائز ہوئے، پرائیویٹائز ہوئے، وہ انفارچونیٹلی بہت ایفیشنسیز کا شکار تھے. ان کے بہت پرابلمس تھیں آپریشنل، وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے. حالانکہ جیوگرافیکلی اینڈ ان ٹرمز آف والیوم دے ور ہیونگ دا لارجسٹ sort of market share as compared to foreign banks. لیکن اس زمانے کی اسٹیٹس کو اگر انالائز کیا جائے تو جو فارن بینکس تھے they were way ahead in their profitability in spite of only operating in the major cities. اس بیک ڈراپ میں جب نئے بینکس آئے اور ساتھ ساتھ یہ جو نیشنلائز بینکس تھے یہ پرائیویٹائز ہونا شروع ہوئے تو پھر کمپٹیشن بڑھنا شروع ہوا، اور نئے پرائیویٹ بینکوں نے اور جو نیولی پرائیویٹائز بینکوں نے بھی خاصا ایکٹیو رول پلے کرنا شروع کیا کنزیومر بینکنگ مارکیٹ میں. اور ظاہر ہے انہوں نے آہستہ آہستہ فارن بینکس کو ٹف ٹائم دینا شروع کیا. They came up with lot of good products, innovative products. They developed their infrastructure, their system, their IT in order to enable them to design, develop, distribute, deliver and ultimately service the consumer products. تو یہ وقت آہستہ آہستہ ارلی 2000 میں آئے ہم لوگ، جب ہم نے دیکھا کہ اس نے ایک طرح سے بہت تیزی سے اس کے اندر ایکسپینشن آئی. ارلی 2000 سے لے کر 2005 کا اگر آپ ایریا دیکھیں، اس وقت دیکھیں تو یہ وہ وقت تھا جو کنزیومر بینکنگ میں بہت زیادہ ایکسپینشن ہوئی، بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس کی وجہ سے یہ دیکھا گیا کہ پاکستان میں جو کنزیومر بینکنگ کسی حد تک انٹروڈیوس ہوئی اور کافی لوگ اس سے فیملیئر ہوئے. اور جو پہلے بینکوں کا جو تصور تھا یا عام آدمی کا تصور تھا کہ یہ بینکس جو ہیں صرف کمرشل آرگنائزیشنس کے لیے ہیں یا بڑے بڑی کمپنیوں کے لیے ہیں، وہ ظاہر تاثر ختم ہوا اور ایک عام انڈیویجول کو بھی موقع ملا کہ وہ بینکنگ کی جو بینیفٹس ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اگر اس انالیسس کو آگے بڑھایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ what were the reasons in fact for this sort of explosion in the growth of consumer banking. One can say there were 3 reasons to start with. جیسے یہ میں نے سارے وقت کا ذکر کیا، اس میں بینکنگ سیکٹر گریجولی پرائیویٹ سیکٹر میں تبدیل ہو چکا تھا. ظاہر ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پبلک سیکٹر وہ زیادہ فلیکسیبل ہوتا ہے، اس کی پالیسیز، اس کی اپروچ مارکیٹ بیسڈ ہوتی ہے. تو اس پرٹیکولر آسپیکٹ نے بھی کہ ناؤ بینکنگ انڈسٹری almost most of the banking players were having ownership or people at the helm of affairs from the private sector. اس نے ظاہر کنزیومر بینکنگ کی ایکسپینشن میں ہیلپ کی. دوسرا جو ریزن تھا وہ پوسٹ 2000 جو ایونٹس تھے اس میں لیکوڈیٹی بہت جنریٹ ہوئی ان دی اکانومی آف پاکستان. یہ ظاہر ہے لیکوڈیٹی جو تھی اس نے بینکوں کو ظاہر ہے ان کی پالیسیز جو تھیں ریونیو جنریشن کی اور دوسری اس پر ان کو ایک طرح سے مجبور کیا کہ وہ اپنے ایریاز کو ڈائیورسیفائی کریں اور اس لیکوڈیٹی کا جو انفلکس تھا اس کو مینیج کریں. اب یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اٹ واز اے چانس ایونٹ. مے بی اے کویسچن میں بی آسکڈ یو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف بزنس اینڈ بینکنگ کہ اف دیٹ چانس ایونٹ وڈ ناٹ ہیو بین ہیپن تو پھر اس پاکستان میں بینک کنزیومر بینک کے خد و خال کیا ہوتے. بہرحال یہ ایک ایونٹ تھا جس نے بہت میجر رول پلے کیا ان دی گروتھ آف کنزیومر بینکنگ. اس کے بعد تیسرا جو آئٹمس تھا وہ یہی تھا کہ اس 2 جو تھے آئٹمز اس کے ساتھ ساتھ بینکوں کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنے
جو لون پورٹ فولیو ہے اس کو ڈائیورسیفائی کریں. اسی کانٹیکسٹ میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس وقت جو سینٹرل بینک کی مانیٹری پالیسی اسٹانس تھا اس میں جو ایک طرح سے جو مارک اپ ریٹ ہم کہتے ہیں جو چارج ہوتے ہیں لونز پہ دیٹ دوز ور ایٹ ہسٹوریکلی لو. تو ایک یہ بھی اپرچونٹی ملی آرڈنری کنزیومر کو اس فیسلٹیز کو اویل کرنے کا, افورڈیبل ہو گئی ان کے لیے. اور ظاہر ہے اس سے پہلے تک جب کہ یہ پروہیبیٹیو ریٹس ہوتے تھے اور جو ایک عام آدمی ایز کمپیئر ٹو اے بزنس اور کارپوریٹ کسٹمر وہ اس کے لیے ریچ سے باہر ہو جاتا تھا اس کی جو انکم کے لیولز تھے اور سروسنگ کرنے کے لیے. تو یہ ایک جو لوور ریٹس نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا. تو الٹیمیٹلی یہ جو ایسٹس کی جو آپ کہہ لیں کہ کنزیومر بینکنگ کے ایسٹس کی کلاس تھی اس کی گروتھ ہوئی. تو اس میں آپ اب دیکھیں گے ان تین ریزن کے ساتھ ساتھ کہ کنزیومر بینکنگ نے اوور آل کنٹریبیوٹ کیا جب لوگوں کو کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس اور سروسز کا ایک طرح سے استعمال کے ساتھ ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو ہونا شروع ہوا. اور کسی بھی ملک کی پاپولیشن کا جب اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہو اس کا ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے. لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ ان کا ظاہر ہے آپ کہہ لیں کہ جو زندگی کے وہ ان کو ملتے ہیں تو ان کا پروڈکٹیوٹی لیول بڑھتا ہے اور اکنامک ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ ساتھ جو اس پرٹیکولر سیگمنٹ نے اکانومی کو ہیلپ کیا, ظاہر ہے اس میں پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز بڑھیں کہ وہ سیکٹرز جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے ٹو ہیو دا کنزیومرز دا پروڈکٹس لائک مثال ہے آٹو لونز کی جس میں گاڑیوں کا ہے. تو گاڑیوں کی انڈسٹری میں بڑا ایک طرح سے بوم آیا, ان کی پروڈکشن بہت بڑی ان کے ظاہر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہاؤسنگ انڈسٹری, جب ہاؤسنگ لون کی ہم بات کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ہاؤسنگ انڈسٹری ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے ساتھ بہت ساری اینسیلری انڈسٹریز اٹیچ ہیں. اور کسی بھی ملک کی ہاؤسنگ انڈسٹری کا ڈائنامک ہونا, ان کا گروتھ پاتھ پہ ہونا ایک انڈیکیشن کرتا ہے کہ وہ ملک اس کی اکانومی کتنی وائبرنٹ ہے. تو ان ساری ایکٹیویٹیز نے ظاہر ہے اس چیز کو مدد دی اور دیکھا گیا کہ کنزیومر بینکنگ کا جو ایک طرح سے اثر تھا وہ عام آدمی کی زندگی پر بھی پڑ رہا تھا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس نے کنزیومر بینکنگ کے کانٹیکس میں, کنزیومر فائنینسنگ کے کانٹیکس میں ایک جنرل پبلک کو اس کا فائدہ پہنچایا. اب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ٹرینڈ تھا شروع میں اور جو کچھ چارٹس ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ یہ انڈیکیٹ کریں گے کہ کس طرح اوور دیٹ پیریڈ گروتھ ہوئی ہے اس پرٹیکولر سیکٹر میں. اس چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ کیا تھا کنزیومر بینکنگ کا ایز کمپیئر ٹو آپ جسے کہتے ہیں کہ دا ٹوٹل کریڈٹ آف دا بینکنگ سسٹم. یہ اوور اے پیریڈ دیر واز اے گریجول انکریز اپ ٹو ایئر 2007 اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک دم سے ڈپ آیا 2008 میں. وہ ظاہر ہے جو حالات تھے, جو سرکمسٹانسز سے جس کو ہم بعد میں آپ کے ساتھ بریفلی ڈسکس کریں گے کہ یہ ڈپ کیوں آیا, لیکن ایک اس چارٹ سے انڈیکیشن ہوتی ہے کہ دیر واز اے ویری اسٹیپ رائز in the consumer banking in the context of those parameters which are usually taken into consideration for sort of measuring the growth of a particular product of a bank. The next chart also show the relation of consumer financing to GDP. جیسے آپ کے سامنے ہے یہ ایک طرح سے up to 4.5% of the GDP یہ بڑھا, لیکن پھر ٹیپر آف ہونا شروع ہوا. اگین اس چارٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اندر جو ایک طرح سے اس نے پیک کیا تھا اس کے بعد اس کی جو ہے اس کے اندر ڈکلائن آنا شروع ہوا. ہم نے پچھلے 2 سلائیڈز میں آپ کو کنزیومر بینکنگ ان جرنل جو فگرز دکھائیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو اس گیون پیریڈ میں کنزیومر بینکنگ کی گروتھ پیٹرن کیا تھا اور ایز کمپیئر ٹو جی ڈی پی اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایز کمپیئر ٹو دا ٹوٹل کریڈٹ آف دا بینکنگ سسٹم. اب جو آپ کے سامنے یہ فگر ہے اس میں جو اسپیسیفکلی جو مختلف پروڈکٹس ہیں
کنزیومر بینکنگ کے، جس میں پرسنل لون ہے، آٹو لون ہے، مارگیجز اور کریڈٹ کارڈ. اس کی پیٹرن آپ کو دکھایا گیا ہے اسٹارٹنگ فرام ایئر 2004, 5, 6, 7 اینڈ 8. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپ ٹو 7 یہ گروتھ بہت اسٹیڈی تھی اور وہ اس چیز کو مزید ری انفورس کر رہی تھی. ہم نے پچھلے چارٹس میں دیکھا کہ اوور آل اس سیکٹر کی گروتھ کیا تھی اس سیگمنٹ کی. لیکن آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ 7 اور 8 میں جو بارز ہیں آلموسٹ برابر ہیں. اس کا مطلب وہی جو کہا جا رہا ہے کہ گروتھ ان اے وے اسٹال ہو گئی ہے، گروتھ میں ایک طرح سے رکاوٹ آ گئی ہے. یہ وہ ایریاز ہیں جس کو ہم آگے چیلنجز کے اندر ڈسکس کریں گے اور موونگ فارورڈ پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری کو کیا لاہ عمل تیار کرنا چاہیے. یہاں جب ہم دیکھتے ہیں پیٹرن آف ڈیولپمنٹ اینڈ انکریز ان دی یوسیج آف ویریئس کنزیومر پروڈکٹس، یہاں ایک خاص چیز کا ذکر کرنا ضروری ہے جو کہ کریڈٹ کارڈ کا یوسیج ہے. یہ دیکھا گیا ہے اور یہ نون کیسز ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کی یوسیج میں بہت لوگوں نے اس کو ابیوز کیا ہے. ابیوز سے مراد کیا ہے کہ ایک تو بینکوں نے ایگریسولی مارکیٹنگ کی کارڈز کی، باوجود یہ کہ جانتے ہوئے کہ ایک پرٹیکولر کسٹمر کے پاس ایک کارڈ ہے جو ان سے بینکوں نے کوشش کی تو اپنا کارڈ اس کو سیل کریں. اچھا، اس میں ہوتا یہ تھا کہ اٹ از کنسیڈرڈ ایز این ایزی کریڈٹ کہ ہاں بھئی آپ کریڈٹ کارڈ لے لیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، آپ خرچہ کریں گے، مہینے کے بعد آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. اٹ از ٹو دیٹ ایکسٹینٹ میں بی ایزی بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو پے اٹ. اور جو سب سے اہم چیز اس کے اندر، اس میں چارجز بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں. ایک عام کنزیومر کو جس کی ہم شروع سے کہتے آئے ہیں کہ نالج لیول زیادہ نہیں ہے، اس کی ایجوکیشن زیادہ نہیں ہے کنزیومر کے حوالے سے، کنزیومر پروڈکٹس کے حوالے سے، اس کو ان چارجز کی امپلیکیشنز کا اندازہ نہیں ہوتا. اور جب الٹیمیٹلی چارجز لگتے ہیں تو اماؤنٹ جو ہے وہ سویل کر جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ سرپرائزز ملتے ہیں لوگوں کو. تو اس وقت پھر جب اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ اماؤنٹ پے کر سکیں تو وہ پھر جو جسے کہتے ہیں کہ شارٹ کٹس پہ آتے ہیں، وہ جتنی منیمم ریکوائرڈ پیمنٹ کر کے ڈیفر کر دیتے ہیں تو یہ پھر رول اوور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا آپ کہہ لیں کہ ڈائنامو افیکٹ ہوتا ہے. اور ایسے بہت سے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ ہولڈرز نے اپنے کارڈز کو اس طرح استعمال کیا اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ دے ایکچولی وینٹ انٹو ڈیپ فائنینشیل ٹربل. وہ الٹیمیٹلی ان کی جو ری پیمنٹ کیپیسٹی تھی اس کے بہت بیانڈ انہوں نے یہ خرچے کیے، اور اس کا پھر یہ کہ بینکوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور پھر بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹس پبلک کی نوٹس میں آئے. اور اس چیز کو دیکھا گیا کہ بھائی یہ ایک سوشل لیول پہ، ایک سوسائٹی لیول پہ یہ چیز جو ہے اس کے امپیکٹس آنے شروع ہوئے. تو اس کی اہمیت اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ کنزیومرز کو بھی اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی الٹیمیٹلی آپ نے پیمنٹ بھی کرنی ہے، بینک کو پیسہ واپس بھی کرنا ہے، اور اس کے اوپر جو چارجز لگ رہے ہیں وہ عام حالات، عام کمپیریزن میں زیادہ ہوتے ہیں. تو جب اس چیزوں کو وہ مد نظر رکھے گا ایک پرٹیکولر کنزیومر تو پھر وہ محتاط طریقے سے اپنی اسپینڈنگ کرے گا. آلدو یہ بھی ایک بات ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہیں پیراڈاکسیکل ایشو ہے، اے بینک وڈ give you the incentive of spending more on your cards. اس کے لیے پھر بہت ریوارڈ اسکیمز ہیں کہ جب آپ کریڈٹ کارڈز کی اسپینڈنگ کرتے ہیں اور آپ کے کچھ ریوارڈ پوائنٹس جمع ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو پھر ایک بینیفٹ ملتا ہے. تو لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ ریوارڈ پوائنٹس کے لالچ میں کہیں اوور اسپینڈنگ تو نہیں کر رہے. آپ کو اپنی جسے کہتے ہیں نا جو محاورہ ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے، یو ہیو ٹو سی یور پاکٹس. جہاں یہ کریڈٹ کارڈ ایک بہت اچھی یا آسان آپ کہہ لیں کہ فیسلٹی ہے آپ کو کیری کیش نہ کرنے کی، بٹ اٹ ڈز ناٹ ایبزالو یو آف ناٹ فلفلنگ یور obligation ایز اے borrower آف دا بینک. تو یہ تھوڑا سا جو ایک نوٹ آف کوشن ہے فار دوز پیپل ہو تھنک کہ کریڈٹ کارڈ جو ہے ایک بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کے پٹ فالس بھی ہیں. اب ایک جو نیکسٹ آپ کا سلائیڈ ہے اس میں
دیر از اے فوڈ فار تھاٹ. جب ہم فائنانس کی بات کرتے ہیں، آج کل یہ ڈبیٹ بہت ہیٹڈ ڈبیٹ چل رہی ہے، خاص طور پر یو ایس اے میں، کہ کیا فائنانس اور اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ انڈسٹری ایز این فار این آرڈنری انڈیویجول کنزیومر نیسسری ہے. تو ایک انٹرسٹنگ سوال اٹھتا ہے، یہ جو آپ کے سامنے ہے، کہ از ماڈرن فائنانس لائک اے الیکٹریسٹی اور اے جنک فوڈ. یہ جو اکیڈمکس ہیں یہ صرف ایجوکیشن کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ موسٹ آف دیم آر ویری ہائیلی ریگارڈیڈ ان دا ایکچوئل پریکٹیکل فیلڈ ایز ویل. تو ان کی جو رائے ہے اس کو بڑا ویٹیج ہے. اب جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوال جو ہے کہ از اٹ ماڈرن فائنانس از لائک اے الیکٹریسٹی اور اے جنک فوڈ. وہ کہتے ہیں اگر الیکٹریسٹی ہے تو بھائی اٹس اے پارٹ آف دا لائف، اٹ از اے نیسیسٹی، اور اس کے بغیر ظاہر ہے موجودہ دور میں الیکٹریسٹی ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. ہم نے ظاہر ہے جب اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو ہمیں اس کی ڈسرپشن کا بھی خیال ہوگا. ہمیں یہ بھی ہوگا کہ اگر یہ الیکٹریسٹی کی جو سہولت ہمیں مہیا نہ ہو تو ہماری زندگی میں کتنی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اس کا کیا ایڈورس افیکٹ ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ کرٹک ہیں اس کے، جو میں نے آپ سے کہا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو فائنانس کا جو اسٹرکچر ہے، جو سسٹم ہے، بہت فلاڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اٹس لائک اے جنک فوڈ. اب جنک فوڈ کی ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا جو اس کے خرابیاں کیا ہیں، کہ اس میں نیوٹریشن ویلیو نہیں ہوتی، اٹ از بیڈ فار یور ہیلتھ، اور اٹس اے ہیبٹ وچ یو کی ناٹ کیک. آپ اس کو آسانی سے چھوڑ نہیں سکتے. تو اب یہ جو ایک آسپیکٹ ہے اس چیز کا، یہ بہت اس کا جو لابی ہے وہ اس پر بہت ایکٹیو ہے، اور وہ ان کا خیال ہے کہ ابھی بھی اگر یہ ریکوری شروع ہوئی تو اس میں یہ نہ ہو کہ اس فائنینشیل سیکٹر کے جو فلاڈ ہیں وہ چھپ کے رہ جائیں. ان کا خیال ہے کہ ٹل ایکچوئل ریکوری اسٹارٹس دیز فنڈامنٹل فلاز ان دا بینکنگ سیکٹر، فائنینشیل سیکٹر شوڈ بی لکڈ انٹو. وہ ایک جو خاص طور پر ایمفسائز کرتے ہیں، جو ایویڈنس دیتے ہیں کہ اس وقت امریکن اکانومی جو جی ڈی پی ہے اس کا کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے فائنینشیل اینڈ بینکنگ سیکٹر ٹو دی ایکسٹینٹ آف 7 to 8%. ان کا خیال ہے کہ یہ بہت ہائی پرسنٹیج ہے. اگر ایون ٹو دی ایکسٹینٹ آف 3 to 4% بھی شیئر ہو تو ان کے خیال سے اس کا کوئی میجر امپیکٹ اکانومی پہ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور جو آرگومنٹ دیتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو کارپوریٹ پروفٹ ہے ٹوٹل، اس میں بینکنگ اینڈ فائنینشیل سیکٹر کا جو شیئر ہے دیٹ از ٹو دی ایکسٹینٹ آف 40%. یہ جو 40% کی فگر ہے بہت ہائی ہے. اور ان کا جو اس کے اندر سپورٹیو آرگومنٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بینکنگ از اے انٹرمیڈیری انپٹ انڈسٹری. اف اے بینکنگ input intermediary industry is making profit to the extent of 40%, it itself indicate کہ some other sectors are being excused. یعنی ان کا جو پوائنٹ ہے کہ یہ جو 40% اچیو ہو رہا ہے ایٹ دی ایکسپینس آف سم ادر سیکٹرز. جو ادر سیکٹرز ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، ان کے مارجن ایکسکیوز ہو رہے ہیں، اور بینکنگ انڈسٹری ان کے بہاف پر ان کو ایک طرح سے ایکسپلائٹ کر کے فلرش کر رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک لابی ہے، اور جیسے ہم نے بار بار آپ سے کہا کہ وی ہیو ٹو ڈیولپ دی کیپیسٹی ٹو لسن ٹو ویریس پرسپیکٹیوس، ویریس تھاٹس، اینڈ امیڈیٹلی شوڈ ناٹ گیٹ بی ججمنٹل کہ اچھا وہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، یا اس کا جو موجودہ فائنینشیل سسٹم کو اسی طرح چلانے کے جو پروپوننٹ ہیں، جو اس کے فیور میں ہیں، وہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. We have to understand as a learner various aspects. We have to look into the dynamics, اور اس میں جو actual assumptions ہیں those assumptions should be based on facts, not just hearsay. اور ضرورت ہے کہ جب خاص طور پہ جو decision makers ہیں they should not get in a way swayed or carried away by these different voices. تو ایک ڈیسیجن میکرز کے لیے بھی ایک یہ سارٹ آف میسیج ہے
کہ ان کو کس حد تک کس حوالے سے آئندہ جو ڈیوائس کریں گے پالیسیز انہوں نے فارمولیٹ کرنا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ کچھ چارٹس ہیں جو یہ شو کریں گے کہ پاکستان کا جو کمپیریزن ہے ایز کمپیئر ٹو سم پیئر گروپ کنٹریز کے جو کنزیومر بینکنگ کی گروتھ ہوئی ہے. جیسے آپ اس چارٹ میں دیکھ رہے ہوں گے سنگاپور اس کا ہائیسٹ ہے اور ان کا جو ٹوٹل بینکنگ کے ساتھ جو کنزیومر بینکنگ کا ایک طرح سے لنکیج ہے وہ 51% ہے اور پاکستان کا صرف 12.4 ہے. دوسری کنٹریز کی بھی آپ گروتھ اوور اے پیریڈ دیکھیں گے اور پاکستان کا ظاہر ہے فگر آپ کے سامنے ہے وہ صرف 3 یا 4 سال پہلے کی ہے. تو یہ کمپیریزن بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ انسپائٹ آف دا گروتھ ان دا کنزیومر بینکنگ سیکٹر ان پاکستان اسٹل دیر از اے لانگ وے ٹو گو. جو پیئر کنٹریز کا کمپیریزن ہے آپ کے سامنے ملیشیا کی بھی مثال ہے, آپ کے سامنے انڈونیشیا کی بھی مثال ہے کہ اس میں آلموسٹ ڈبل گروتھ ہوئی ہے. تو جب یہ کنٹری جن وجوہات کی بنا پر اس میں گرو کر رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کنٹری لائک سنگاپور, لائک ملیشیا, لائک تھائی لینڈ, دے آر ان اے وے کوائٹ ڈیولپڈ ایز فار ایز اے کامن پرسن از کنسرنڈ. تو یہ جو ایک طرح سے ان کی ڈیولپمنٹ ہے یا ان کی اکانومی کی گروتھ ہے یا ایک عام آدمی کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا اچھا ہونا ہے وہ لنکڈ ہے اس سے. تو ان ایگزامپلس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم بلائنڈلی فالو نہیں کریں گے تو کم از کم ان ایگزامپلس کو ہم کسی حد تک اپنی پالیسی میکنگ کے اندر انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, ان سے ہم لیسنز لے سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور کمپیریزن ہے وہ ہے آپ دیکھیں گے کہ کنٹری وائز اس میں پھر وہ پیئر گروپ ہے کہ جی ڈی پی کے ساتھ اس کا جو ریشو ہے اس میں ظاہر ہے آپ دیکھیں گے جو ہمارا نیبرنگ کنٹری انڈیا بھی ہے اس میں ایشیا کے علاوہ بھی جو یہ پیئر گروپ نہیں ہے بہرحال اس میں یو ایس اے کا بھی ذکر ہے, اس میں نیوزی لینڈ کا بھی ذکر ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کس حد تک اور کتنی گروتھ ہوئی ہے ان سیکٹر میں ایز کمپیئر ٹو جی ڈی پی. تو یہ جو ایک گروتھ پیٹرن ہے کنزیومنگ بینکنگ سیکٹر کا ویزا وی دا جی ڈی پی ایک انڈیکیشن ہے موجودہ وقت اور آنے والے وقت میں کہ اگر اس کے اندر اگر کوئی فی الحال ڈراپ بھی آتا ہے یا اس کے اندر ڈی ایکسلریشن بھی ہوتی ہے تو یہ ٹیمپریری ہے اور آنے والا وقت جو چیلنجز ہیں جو کنزیومر بینکنگ کے پلیئر ہیں ان کے لیے یہ ایک طرح سے اپرچونٹی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیلنجز کے لیے کس حد تک تیار کرتے ہیں. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے کچھ فیکٹس اینڈ کچھ متس جو ہیں وہ یہ کہ وہ کیا ہیں اور اس کے متعلق جو کچھ چیزیں عام آدمی کے جو ذہن میں ہوتی ہیں کہ وہ کیا ہیں. اب متس اور ہم جو فیکٹس کی بات کرتے ہیں کہ یہ وہ سیکٹر ہے جس نے عام کنزیومر کو ایک طرح سے اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ وہ جو ان لگژریز یا ان آئٹمس کے حوالے سے جس میں پہلے اس کے پاس اپرچونیٹیز نہیں تھیں اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آئٹمس جو اس کو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہیں وہ افورڈ کر سکتا ہے اور وہ اس چیز کو ایک طرح سے اویل کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سامنے دیکھیں کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کنزیومر بینکنگ کی انٹروڈکشن سے پہلے ایک عام آدمی انفارمل سیکٹر سے جو لون لیتا تھا وہ بہت ہائی ریٹ پہ ہوتا تھا. ظاہر ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک نہیں تھا اور جس کو آپ جانتے ہیں کہ جو منی لینڈرز ہوتے ہیں انفارمل سیکٹر میں وہ فلیس کرتے تھے. تو اس سیگمنٹ کی پاپولیرٹی سے اس کی اویلیبلٹی سے کامن مین کو اس انفارمل سیکٹر کا جو منی لینڈر تھا اس سے ایک طرح سے چھٹکارا مل گیا. پھر اس کے بعد اس کو جو کہ یکمشت وہ کسی چیز کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے, وہ اگر فکسڈ انکم گروپ میں شامل ہیں یا سیلریڈ پرسن ہیں تو ان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ملی کہ وہ اپنے فیوچر کیش فلو کی بیسس پر لون لے کر اپنی ان چیزوں کو اویل کر سکیں. تو ایک یہ چیزیں تھیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو کنزیومر بینکنگ کا جو فنکشن ہے اس نے اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جب اس کے اندر گروتھ آئی. ایکٹیو جو ورک فورس تھی ان کو امپلائمنٹ کی. یہ ایک بہت
امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ بینکنگ سیکٹر ایکچولی کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز دی employment of a number of young people who were in search of jobs and they were not getting, but because of the growth and development of the banking, consumer banking sector, banks چونکہ یہ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ لیبر انٹینسو ہے بہت زیادہ، اس سے ماس مارکیٹ والیوم بزنس، تو بہت زیادہ ہیڈ کاؤنٹس کی ضرورت تھی، تو اس میں کس حد تک لیبر فورس، ایکٹیو لیبر فورس کی بھی اس میں آ گئی۔ اس کے بعد بینکوں کو، جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ایک موقع ملا اپنے لون پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی کرنے کا، بازل 2 کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو میٹ کرنے کا، اور اپنی ارننگ کی سسٹینیبلٹی اور اس کو ریٹرنز کو بڑھانے کا موقع ملا۔ اب یہ جو ڈبیٹ ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے، جو عام پرسیپشن ہے، کہ دیر آر 3 areas in which in a way consumer banking has a negative impact۔ پہلا یہ ہے کہ جو وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس نے کنزیومرزم کو بہت زیادہ ایک طرح سے پروپوگیٹ کیا ہے، اس کو بہت زیادہ انکریج کیا ہے، جس کی وجہ سے سیونگ ریٹ جو ہے، جو سیونگ ہیبٹ ہے لوگوں کی، اس کے اندر کمی آ گئی ہے۔ دوسرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انفلیشنری پریشر جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اکانومی کے اندر چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو پہلے جو چیزیں جس قیمت پہ ہوتی تھیں جب کنزیومر بینکنگ اتنی زیادہ ایکسپینڈ نہیں کی تھی، اور اب کے مقابلے میں اس کا جو ان کے خیال سے یہ وجہ ہے کہ اب ڈیمانڈ چونکہ زیادہ ہو گئی ہے، اور لوگوں کے پاس فیسلٹیز اویلیبل ہیں ٹو بائی دا گڈس، بی اٹ ہاؤس ہولڈ گڈس اور موڈ آف ٹرانسپورٹ، تو ان چیزوں میں مہنگائی آ گئی ہے۔ تیسرا جو ایک سارٹ آف کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ اس بینکنگ سیگمنٹ نے، کنزیومر بینکنگ کے سیگمنٹ نے اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز کو ایک طرح سے انکریج کیا ہے، تو ایک یہ بھی ایک اس کے اگینسٹ سارٹ آف آرگومنٹ دیا جاتا ہے۔ لیٹس سی اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ اینڈ دس رپورٹ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکچولی ٹرائی ٹو اسٹیبلش اینڈ پٹ دا تھنگس ان پرسپیکٹو کیپنگ ان ویو آف دیس 3 areas آف کرٹیسزم۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس پہ ایک طرح سے سارٹ آف الزام ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کنزیومرزم کو پروموٹ کیا، یس ڈیفینیٹلی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ پرووائڈیڈ این اپرچونیٹی فار دا پیپل آف دا جنرل پبلک ٹو ان اے وے ریز دیئر اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اور کنزیومر ڈیوریبل اور اس کی گڈس کی وجہ سے اکانومی کے اندر ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوئیں، اور ظاہر ہے اس کا امپیکٹ جب کہتے ہیں نا کہ ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے، مختلف سیکٹرز آف دا اکانومی جب ان کی پروڈکشن بڑھتی ہے، ان کے والیومز بڑھتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے دوسرے امپلائمنٹ کو بھی ایک طرح سے فروغ ملتا ہے اور اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ پر اس میں جو اہم چیز ہے کہ اگر آپ کوئی لون لے کے اس کی انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں منتھلی، تو اٹس اے فارم آف فورس سیونگ ایز ویل۔ تو عام حالات میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ میں پیسہ ہو تو خرچ ہو جاتا ہے، بٹ بیکاز آف دس ان فیکٹ دس لیڈ ٹو اے سارٹ آف فورس سیونگ، بیکاز اے پروڈنٹ بورور، اے پروڈنٹ پرسن who knows کہ at the end of the month he or she has to pay a certain installment for say house loan or personal loan or auto loan, then a particular amount has to be earmarked from the income, salary or whatever it is۔ تو یہ دیکھیں نا، اس حوالے سے ایک فورس سیونگ تو ہو گئی نا، تو یہ کانٹراڈکٹ کرتا ہے کہ جی سیونگ کا جو اس میں ایلیمنٹ تھا وہ مس ہو رہا تھا۔ نیکسٹ جو ہے کہ اس نے کنزیومرزم کو پروموٹ کیا، تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی مڈل کلاس کی ظاہر ہے جو بڑھتی ہے، اس کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اکانومی پہ امپیکٹ آتا ہے، اور کسی ملک کی جو مڈل کلاس ہوتی ہے اٹ از ان اے وے دا بیک بون آف دا اکانومی۔ اگر مڈل کلاس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اچھا ہے، وچ مینس دیٹ مڈل کلاس از پروڈکٹیو، ونس دیٹ مڈل کلاس از پروڈکٹیو اٹ از بوسٹنگ دی اوور آل جی ڈی پی گروتھ۔ اور یہ مثالیں اگر ہم ارد گرد نظر ڈالیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ کنٹریز، اگر آپ بہت زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز کی بات بھی نہ کریں بلکہ یورپ، امریکہ کی یا ایشین کنٹریز کو، جس کو ہم فار ایسٹ کنٹریز میں ایشین ٹائگرز کہتے ہیں، تو وہ یہی وجہ ہے
کہ وہاں لوگوں کی جو مڈل کلاس ہے، وہ جو بیک بون ہے، انہوں نے ظاہر ہے اس کو بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا۔ اس کے بعد جو ایک اہم جو فگرز ہیں وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ 2000 آنورڈ جو سیونگ کا جو ٹرینڈ تھا پوسٹ 2007، اس میں کوئی واضح ڈراپ نہیں آیا تھا ایز کمپیئر ٹو 90s۔ تو یہ فگرز انڈیکیٹو ہیں کہ یہ جو ایک سارٹ آف کرٹیسزم ہے کنزیومر بینکنگ پہ کہ اس نے سیونگ کی ہیبٹ کو ایڈورسلی افیکٹ کیا ہے، وہ اس اسٹیٹ سے جو ہم آپ کے ساتھ ابھی چارٹ میں شیئر کریں گے، وہ یہ امپریشن بھی اس کا دور ہو جاتا ہے۔ انفلیشن انالیسس کو بھی اگر دیکھیں، یہ فگر جو ہے آپ کے پاس 5.5 کی، کہ وہ صرف اگر یہ کہا جائے کہ کنزیومر بینکنگ ہی اس کی ذمہ دار تھی تو وہ یہ فگرز آپ کے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت اس کی جو اس کے اندر کنٹینڈ گروتھ ہے، بہت کوئی ایک دم سے اس کے اندر سرچ نہیں آیا، اور جیسا کہ آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ ٹرینڈز جو ہیں، اور خاص طور پہ جو کور انفلیشن ہے وچ از ان اے وے لنکڈ ود دا کریڈٹ پورٹ فولیو، اس کی جو گروتھ ہے اس آپ کے سامنے جو چارٹ ہے اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ جو اب انفلیشن کی ہم نے بات کی، آپ نے چارٹ سے دیکھ لیا کہ اس کا وجہ صرف کنزیومر بینکنگ کی سرچ نہیں تھی، بلکہ اس میں جو ایٹریبیوٹ کہے گئے ہیں وہ پرائس شاکس تھے، وہ فسکل اور دوسری پالیسیز کی امپلیکیشنز تھیں، انہوں نے بھی اس کو کنٹریبیوٹ کیا انفلیشن کو وہ کرنے میں۔ دیٹ ایکچولی فگرس دین ڈسپیل دس امپریشن کہ کنزیومر بینکنگ ہی واحد وہ ایک طرح سے کاز ہے جس نے انفلیشن کو بڑھایا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ جو تیسرا ہے اسپیکولیٹو نیچر کا، وہ ظاہر ہے کہ جو کنزیومر بینکنگ میں واحد جو اسپیسیفائڈ نہیں ہوتا لون، ادر دین ظاہر ہاؤسنگ لون ہاؤس کے لیے ہے، آٹو لون گاڑی لینے کے لیے ہے، کریڈٹ کارڈ جارے، اس میں جو پرسنل لون ہوتا ہے اس کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس، بیکاز دیر از نو اسپیسیفک مینشن آف دی پرپز آف دا لون، پاسبلٹی آف بینگ یوٹیلائزڈ فار اسپیکولیٹو پرپزز۔ لیکن اگر اس پرسنل لون کے بھی آپ فیچرز کو ہم تھوڑی دیر کے لیے، یا اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو اگر انالائز کریں تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہ پرٹیکولر ایریا بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز۔ یہ جو نارملی جو اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو اسپیکولیٹرز انوالو ہوتے ہیں، وہ اسی وقت یہ کرتے ہیں کہ جب ان کو فنڈز مل رہے ہیں، اس کی کاسٹ ان کے نزدیک اتنی لو ہے کہ آگے وہ اس کو اگر اسپیکولیشن کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں وہ اچھا ریٹرن گین کریں گے۔ لیکن چونکہ یہ پرسنل پروڈکٹس، یہ پرسنل لون انسیکیورڈ ہوتا ہے، تو اٹ از پرائزڈ ان سچ اے وے کہ اٹ بیکمز سارٹ آف پروہیبٹیو فار اے پرسن ہو انٹینڈس ٹو یوز اٹ فار اسپیکولیٹو پرپز۔ تو ایک تو یہ ریزن ہو گیا۔ اس کے بعد جو پرسنل لون کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے وہ فکسڈ انکم اور سیلریڈ گروپ ہے، اور یہ گروپ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں نارملی رسک اورس ہوتا ہے، یہ اوائڈ کرتا ہے کیونکہ اس کی اپنی آپ کہہ لیں کہ ایکسپرٹیز یا فائنینشیل نالج نہیں ہے کہ وہ اس میں انڈلج ہو، تو اس لیے وہ رسک اورس ہوتا ہے، اور ان کے ہاتھ میں اگر پرسنل لون کے پروسیڈ جاتی ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے اسپیکولیشن کی جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا جو اس میں ریزن ہے پرسنل لون میں، اس کا جو ایوریج لون سائز بہت کم ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ عام طور پر اسپیکولیشن میں لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کو لارجر اماؤنٹس درکار ہوتے ہیں۔ تو بیکاز آف دس اسمالر لون اماؤنٹ، دا پاسبلٹیز آف گیٹنگ ان ٹو اسپیکولیشن obviously becomes very remote۔ اور اس کے بعد جو فورتھ آئٹم ہے، اس میں جو گروتھ ہو رہی ہے آپ دیکھیں ایز کمپیئر ٹو ادر ایریاز which has actually contributed towards the speculative activities in the economy، اس کے مقابلے میں اس کی گروتھ کم ہے۔ وہ ظاہر ہے جو اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں جو کارپوریٹ انٹیٹیز ہیں ان کو جو لون کیے جاتے ہیں اس میں پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اس کو مس یوز کریں، لیکن اس میں پاسبلٹیز کم ہیں۔ تو ان کے ساتھ ساتھ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو تین سارٹ آف کرٹیسزمس تھے جن ایریاز کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے اور نیگیٹو
اس کا امیج ہے کسی حد تک ان چیزوں کو، ان اسٹیٹس کو دیکھ کے آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو کنزیومر فائنینسنگ ہے وہ اکنامک گروتھ کو سپورٹ کرتی ہے، کنزمپشن پیٹرنس کو اسموتھ کرتی ہے اور رسک کو ڈائیورسیفائی کرتی ہے۔ تو دیز آر آل پازیٹیو کنٹریبیوشنس ایز فار ایز دیز آپ کہہ لیں کہ جو اس کا افیکٹ ہے کنزیومر بینکنگ کا پبلک کے اوپر۔ اس کے بعد لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کی جو گروتھ ہے وہ انڈسکریمنیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ اس چیز کی تسلی اپنے آپ کو دے دیں کہ ہاں بھائی یہ ہم نے جو چیزیں ڈسکس کیں اس کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ کنزیومر بینکنگ کے کوئی نقصانات نہیں ہیں، یہ تاثر بھی ان اے وے صحیح نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ جو ہمیں سسٹمز کی جو اس میں ولنریبلٹیز ہیں ہم اس کو کس حد تک اٹینڈ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر اس کی گروتھ کو، اس ڈیولپمنٹ کو چیک نہیں کیا گیا، اس کو کانٹیکسٹ میں آف دا سراؤنڈنگ انوائرمنٹ اینڈ ادر فیکٹرز آف اکانومی، تو پھر چانسز ہیں کہ یس دس پرٹیکولر سیگمنٹ میں اسٹارٹ پرووائڈنگ سارٹ آف ایڈورس افیکٹس ٹو دا اکانومی۔ اس میں لیٹ ریکال فار اے مومنٹ جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیے تھے، بینک بزنس ماڈل اور بینک کا آپریٹنگ ماڈل۔ اگر آپ پیچھے جائیں تھوڑا دیر کے لیے تو اس میں جب اگر بینکس کنزیومر پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ، اس کی گروتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور جو اس وقت میکرو اکنامک سچویشن ہے اس کے جو وہ ہیں اس وقت صحیح نہیں ہے، لیکن جب آپ ان ایلیمنٹس کو جو ہم نے بزنس ماڈل میں اور آپریٹنگ ماڈل میں ڈسکس کیے تھے، اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں گے تو کسی حد تک اس کا جو افیکٹ ہوگا یا اس کی فردر جب اکانومی اوور آل ریکور کرے گی دوسرے ملکوں کی اور پاکستان کی، تو اس کا جو اپرچونیٹیز آئیں گی وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ آپریٹنگ جیسے خاص طور پہ کہا گیا، آپریٹنگ ماڈل میں جو ایلیمنٹس تھا رسک کنٹرول کا اور کمپلائنس کا، اس کے ساتھ ساتھ پرفارمنس اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ کا، اس کے بعد جو ڈلیوری کا جو ایلیمنٹ تھا، یہ وہ ایریاز ہیں جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کارپوریٹ فنکشنز ہیں، وہ سپورٹ فنکشنز ہیں جو جب ایک بینک اپنے آپریٹنگ ماڈل کو ایفیشینٹ بنانا چاہتا ہے تو وہ سارے جو سپورٹ فنکشنز ہیں اس میں آپس میں ایک طرح سے کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، پالیسیز کے اندر، کیپیبلٹیز کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جو بزنس ماڈل ہے اس میں جو ویلیو پروپوزیشن دے رہے ہیں، اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ سیگمنٹیشن کر رہے ہیں، چاہے وہ پروڈکٹ بیسس پہ ہو، چاہے وہ آپ کے لیں جیوگرافیکل بیسس پہ ہو یا وہ کسی اور سیگمنٹ پہ ہو، تو وہ ویلیو پروپوزیشن کو آپ نے رسک ایلیمنٹ کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس کی جو سروائیویبلٹی کا ایلیمنٹ ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو اگر اس کو ہم سمرائز کریں تو وہ یہی ہے کہ جو بزنس ماڈل ہے وہ بینک کی کو پوزیشن کرتا ہے ایکچولی موجودہ وقت کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے۔ جو آپریٹنگ ماڈل ہے وہ اس ویلیو پروپوزیشن کو ڈیلیور کرتا ہے کسٹمر کے حد تک۔ تو اس کی جو لنکیج ہے، جو اس کی آپس میں ربط ہے، جو اس کی آپس میں سارٹ آف انٹر ڈیپینڈنسی ہے، کئی دفعہ آپ کو ایمفسائز کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے آپ سے بات کی، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک انٹرسٹنگ، جب ہم بات کرتے ہیں کہ بینکنگ انڈسٹری یا جو فائنینشیل سیکٹر ہے اگر وہ اتنا انٹر کنیکٹڈ ہے تو اس میں ایک چانسز ہوتا ہے کہ کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک بینک اگر کسی مشکلات کا شکار ہے تو یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ باقی ادارے بھی اس سے محفوظ ہوں گے۔ بیکاز آف دس انٹر کنیکشن، انٹر لنکیجز اور ان کی آپس میں روز کی ڈیلنگ جو کہ اٹ گوز انٹو، اب ڈالرز کی بھی بات کریں، ٹریلین آف ڈالرز، تو یہ سسٹمیٹک رسک کا کانسیپٹ آ جاتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری انڈسٹری لپیٹ میں آ جاتی ہے، اور اس کو ظاہر ہے جب سسٹمیٹک رسک کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ انالوجی آپ کے سامنے ہے کہ اف یو would have 10 bottles
to drink, and one of the bottle is poisoned, which you don't know. Nobody drinks the water. تو یہ ایک مثال سے, اس انالوجی سے واضح کیا گیا ہے کہ جب بینکنگ سیکٹر میں اگر ایک پلیئر آف دا انڈسٹری کسی مشکلات کا شکار ہے اور باقی پلیئرس کو نہیں پتہ, اور اگر کسی کو ہنٹ مل جاتی ہے, تو جو الٹیمیٹلی کرائسس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جی لیکوڈیٹی شارٹیج ہو جاتی ہے, لیکوڈیٹی کرائسس آ جاتا ہے, اور پھر جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا کاشیس ہو جاتے ہیں, اینڈ دیٹ لیڈس ٹو دی سارٹ آف کولیپس آف دا ہول سسٹم. جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہمیں پھر بار بار اپنے اس کانسیپٹ کو مزید, جو ہم سسٹمک تھنکنگ کی بات کرتے ہیں, کہ جو کمپوننٹس آف دا سسٹمز آر انٹر کنیکٹڈ اینڈ دے آر انٹر ڈیپینڈنٹ, اور ایک جب ہم کسی اس میں چینج لے کے آتے ہیں تو اس کی چینج دوسرے ایریاز میں بھی ایک طرح سے محسوس کی جاتی ہے. تو جب ہم سسٹم کانسیپٹ کو, سسٹم تھیوری کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس حد تک اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں. اب یہ جو ایریا ہے اس کو ہم نے آگے چلنا ہے, جو کنزیومر بینکنگ کا اوور ویو ہے پاکستان کے کانٹیکس میں ایز فار ایز اسٹیٹ بینک رپورٹ از کنسرنڈ. اس میں جو ایشوز ہیں میجر, جو چیلنجز ہیں, وہ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں. ٹل سچ ٹائم